اور ہم اسی دعا کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، اور ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اتنے اچھے علم اور اتنے اچھے عمل کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس پر اترانے والا نہ بنائے، بلکہ خود سے ڈرنے والا اور عاجز انسان بنائے، آمین۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قائدانہ اوصاف اور مومن کے اوصاف پر، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت ہمارا ایک انتہائی اہم موضوع چل رہا ہے، سچائی اور امانتداری کے موضوع چل رہا ہے، جو ایک بہت ہی بڑا اور وسیع موضوع ہے، اور چونکہ یہ ایک دن میں ممکن نہیں تھا اس کو پوری طرح کور کرنا، تو اس لیے ہمیں اس میں چند دن لگیں گے۔ شاید انشاءاللہ کل سے ہم اگلا ہمارا شروع کریں گے ٹاپک۔ ابھی تک ہم سب سے پہلے تو ہم مومن کی صفات پڑھ رہے ہیں۔ ہم پہلی صفت پڑھی تھی مومن کی کہ شکر گزاری، یعنی ایک مومن شاکر ہوتا ہے، اور شکر کا ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا کہ شکر کا مطلب کیا ہے، اس کا وسیع مفہوم کیا ہے، اور ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں ہیں، ہم شکر کو بہت ہی محدود کیا وہ کیا ہے۔ پھر ہم نے حیادار مومن ہوتا ہے، باحیا ہونا اس کی صفت ہوتی ہے جو انتہائی اہم ہوتی ہے۔ حیادار ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور اب ہم صادق و امین پر ہیں کہ ایک مومن صادق اور امین ہوتا ہے تبھی جا کر وہ اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، یا اپنے آس پاس جو اس کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے گھر میں ہوتے ہیں، چاہے ادارے میں ہوتے ہیں، چاہے کہیں معاشرے میں ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی اس مومن کی وجہ سے بہتر بن جاتی ہیں۔ تو صادق اور امین پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے اور بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو باقی اوصاف بھی پڑھیں گے۔ صادق ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا کہ صادق کا مطلب کیا ہے، صدق کیا ہے، صدیق کیا ہے، جھوٹ کی کیا اصلیت ہے، اور جھوٹ کی کیا مذمت آئی ہے، اور جھوٹ کی کیا حیثیت ہے گناہوں میں اور رذائل میں، یہ سارا ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو دوسرا موضوع ہے امین، ہم اس پر آئیں گے کہ امین کیا ہے۔ امانت اور خیانت دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، آج ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ میں نے شروع میں یہ تفصیل تھوڑی سی خلاصہ بتایا تھا کہ امانت کیا ہے۔ ہر وہ ذمہ داری جو کسی پر بھروسہ کر کے اس کے سپرد کی جائے، یا ہر وہ ذمہ داری جو انسان اپنے ذمہ لے لیتا ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے۔ اس ذمہ داری کو ٹھیک ٹھیک جو کا توں ادا کرنا امانت داری ہے۔ اور خیانت بالکل اس کی ضد ہے، یعنی کسی کا حق ادا نہ کرنا، یا ادا کرنا مگر ایمانداری سی نہیں بلکہ اس میں کوتاہی یا نقصان کر کے ادا کرنا۔ ہمارے ہاں امانت کو بہت ہی محدود کیا جاتا ہے، کیونکہ علم پورا ہوتا نہیں ہے، نہ ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں، نہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، نہ ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں اتنی زیادہ اس کی تعلیم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں چیزوں کا صحیح طرح علم بھی نہیں ہوتا، صحیح طرح اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ امانت کا پورا مطلب کیا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے اس کا پورا وسیع مفہوم پڑھیں۔ امین کون ہوتا ہے؟ جو شخص اعتماد دلا کر کسی چیز کی ذمہ داری اٹھا لے، وہ اس کے پاس امانت ہے۔ وہ ذمہ داری اگر وہ اس ذمہ داری کو کما حق ہو، جیسا اس کا حق ہے، اس کو پورا کرتا ہے، تو ایسا شخص امین ہوتا ہے، یعنی امانت دار کہلاتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہوں، اور جب اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ ذمہ داری اس کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو اسی طرح ادا کرتا ہے جیسا اس ذمہ داری کا حق ہے، تو وہ شخص امین کہلاتا ہے، وہ شخص امانت دار کہلاتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں امانتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے یہ ہمارے پاس بطور امانت ہے، ہم اس میں خیانت کریں گے تو ہم امین نہیں کہلا سکتے ہیں۔ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں، اس سے بھی خیانت کرتے ہیں لوگ۔ مالی حقوق بھی ہوتے ہیں، قانونی حقوق بھی ہوتے ہیں، اخلاقی حقوق بھی ہوتے ہیں، مختلف طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کے حقوق ہوتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، ہم آگے اس کو پڑھیں گے۔ کچھ مثالیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جیسے مثال کے طور پر کہ صحیح عبادات میں امانت کیا ہے،
کہ عبادات کو صحیح وقت میں تمام شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ امانت میں امانت داری ہے، اور اگر اس میں شرائط اور آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ خیانت ہے۔ بندوں کے حقوق کی پوری ادائیگی کا اہتمام ہو تو امانت داری ہے، ورنہ وہ خیانت ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز بطور امانت ہے تو وہ ویسا کا ویسا واپس کرنا۔ کسی کا کوئی راز آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو فاش نہ کریں تو یہ امانت داری ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت پیش آ جائے۔ اور شرعی ضرورت کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ آپ کسی مجلس میں ہیں اور وہاں کوئی راز کی بات ہوئی ہے تو وہ بات اسی مجلس تک محدود ہی رہنی چاہیے، یہ امانت داری کا تقاضا ہے۔ کوئی آپ کو کہے کہ مجھے فلاں کام میں مشورہ دو تو وہ مشورہ وہ امانت ہے، آپ نے اس مشورے کو کسی اور کو نہیں بتانا کہ یار فلاں بندہ نے مجھ سے یہ مشورہ کیا تھا۔ کوئی آپ کو منصب ملا ہے، کوئی عہدہ ملا ہے آپ کو، وہ آپ کے پاس امانت ہے، یا آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے یہ منصب اور یہ عہدہ لوگوں میں تقسیم کرنا ہے تو بھی یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اور آپ کہیں پہ کہیں ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو جو شرائط وہاں طے ہوتی ہے اور آپ جس پہ دستخط کر لیتے ہیں وہ اب آپ امانت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان شرائط کے مطابق اس ملازمت کو کریں گے، جو اوقات ہے، جو باقی چیزیں ہیں، ورنہ آپ خائن کہلائیں گے، آپ خیانت والے کہلائیں گے۔ سب سے پہلے تو ادائے امانت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سورہ النساء میں آیت نمبر 58 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ سمیع بصیرا۔ کہ مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، چاہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، چاہے آپ کے باس کو پتہ نہیں ہے، چاہے آپ کے استاد کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہو یا امانت داری کا سر انجام دے رہے ہو۔ سب سے پہلی قسم امانت کی کون سی ہے؟ اب میں امانت کی مختلف اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا۔ سورہ انفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنة وان اللہ عنده اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرنا، یعنی ان کی نافرمانی اور بے وفائی ان کے ساتھ نہ کرنا، اور نہ جانتے بوجھتے اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اس آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کے لیے عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، پھر اس کے ساتھ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ بالکل پہلے والے وَلَا تَخُونُوا کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے، یہ اس سے الگ نہیں ہے، کیونکہ لا وہی استعمال ہو رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو گے تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جو آپ کی حقوق العباد والی امانتیں ہیں آپ اس میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤ گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو خیانت کرو لیکن اس کے ساتھ آپ لوگوں سے خیانت نہ کرو، آپ لوگوں کے ساتھ امانت داری والا معاملہ کرو، جو آپ کے باقی امانتیں ہیں آپ اس معاملے میں امانت داری کا معاملہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نہیں کر سکا
تو وہ اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ عجیب 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 ایک آیت ہے کہ عموماً جب انسان خیانت کرتا ہے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ بے وفائی کرتا ہے یا ان کی نافرمانی کرتا ہے یا دوسرے امانتوں میں خیانت کرتا ہے، اس کی دو بڑی وجوہات جو ہے وہ ایک مال ہے، ایک اولاد ہے۔ یا تو مال کی وجہ سے انسان خیانت کرتا ہے یا اولاد کی وجہ سے انسان خیانت کر لیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہم بہت ساری خیانتیں کیا مال اور اولاد کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال اور اولاد میں نے تمہیں دی ہیں، جس کی بنیاد پر تم خیانت کے مرتکب ہوتے ہو، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ یہ تمہیں امتحان، تمہارا امتحان لے رہا ہوں، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہوتے ہیں اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے، مال اور اولاد کے فتنے میں پڑنے سے بچائے، یعنی کہ ہم مال اور اولاد کی وجہ سے کہیں خیانت نہ کر بیٹھے اپنے کام میں، اپنے باقی معاملات میں۔ دوسری قسم خیانت کی کیا ہے؟ سورہ الغافر، جس کو المومن بھی کہتے ہیں، اس کی 19ویں آیت ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی دیکھتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے جو خیانت کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے جو خیانت کر رہے ہیں، اپنے کانوں سے جو خیانت کر رہے ہیں، اپنے دل سے جو خیانت کر رہے ہیں، آپ اپنے دماغ سے، اپنے سوچ بچار سے جو خیانت کر رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ہر راز کو جانتا ہے، تو اس کی خیانت کو بھی خیانت کہتے ہیں۔ اگلی قسم، قابلیت اور اہلیت کے بغیر عہدہ اور منصب سپرد کرنا۔ کوئی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی حاکم ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو عہدے سپرد کرے، وہ لوگوں کو منصب دے، اور وہ اس میں خیانت کرے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس حاکم اور ذمہ دار نے کوئی عہدہ ایک شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ اس جماعت میں ایسا آدمی تھا جو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا تھا، یعنی جو اس سے زیادہ عہدہ اور منصب کا زیادہ لائق و مستحق تھا، تو اس حاکم اور ذمہ دار شخص نے اللہ تعالیٰ کے حق میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور سب مسلمانوں کے حق میں خیانت کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! یعنی آپ کوئی جاب ہے، کوئی منصب ہے، اور آپ کسی ایسے شخص کو دے رہے ہو جو اس کا مستحق نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یار یہ جو میرے پاس اتنی اپلیکیشنز آئی ہے، اس میں کوئی دوسرا بندہ ہے جو اس بندے سے زیادہ مستحق ہے، لیکن میں اس کو پریفر کر رہا ہوں جو کم مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کیا، اور اس نے سب مسلمانوں کے حق میں خیانت کیا اس نے، کیونکہ وہ جس کو جاب دے رہا ہے، ذمہ داری دے رہا ہے، وہ پھر آگے بھی خیانت کرتا رہے گا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرتا رہے گا، اور یہ سارا اس حاکم، اس ذمہ دار شخص کے گردن پر ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو منصب دیا ہے، اس نے اس کو یہ عہدہ دیا ہوا ہے۔ آج ہمارے اداروں میں کیا ایسا نہیں ہو رہا ہوتا؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کرپشن ہو رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے خراب ہو رہے ہیں اور ٹیلنٹ آگے نہیں آ رہا، اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے، اقربا پروری ہوتی ہے یا رشوت تو ایک الگ ایک برائی ہے۔ آپ رشوت نہ بھی لو، آپ بالکل رشوت نہ لو، اور آپ کسی ایسے بندے کو عہدہ دو جس سے زیادہ لائق بندہ اس گروپ میں موجود ہو، تو بھی آپ خیانت کر رہے ہو۔ رشوت تو اس کے علاوہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت یزید بن ابی سفیان کو شام کی طرف بھیج رہے تھے تو ان کو نصیحت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو عام مسلمانوں کی ذمہ داری سپرد کی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ اور منصب کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی بنیاد پر، یعنی بغیر اہلیت اور قابلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل قبول کرے گا، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ کتنی سخت بات ہے! جس شخص نے عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری، جس نے عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری اس کو سپرد کی گئی، اسے ذمہ داری دی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ اور منصب کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی بنا پر دے دیا، اور اس کی اہلیت
اور قابلیت بالکل معلوم نہیں کی اس نے کہ آیا اس میں یہ اہلیت اور قابلیت ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اور چاہے وہ جو بھی فرض اعمال کر رہا ہے، روزہ دے رہا ہے، زکوٰۃ روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یا کوئی نفل کام کر رہا ہے، امت کی خدمت کر رہا ہے، بہت بڑا کام کر رہا ہے، معاشرے کی خدمت کر رہا ہے، چیریٹی کا کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ ہمیں ایسے حال سے بچائے۔ اگلی قسم کہ اپنی عقل و فکر سے صحیح اور خیر خواہانہ مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ یعنی کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے مشورہ مانگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشیر یعنی جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے۔ یعنی ایک تو وہ مشورہ بالکل صحیح مشورہ دے جو اس کے علم کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق بالکل صحیح اور خیر والا مشورہ ہو وہ دے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مشورہ اپنے تک محدود رکھے اور پھر مارکیٹ میں اور باہر جو ہے وہ لوگوں کو نہ بتاتا پڑے کہ فلانا بندہ جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ مشورہ کیا۔ المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے لیا جاتا ہے وہ امین اس کو ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسا امین بنائے۔ اگلی قسم کہ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کے ذمہ بھی امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، اے اللہ تو اماموں کو راہ راست پر رکھ اور مؤذنوں کو مغفرت فرما۔ یعنی مؤذن کے ذمہ بھی یہ امانت ہے، لوگوں کے روزے، لوگوں کی نمازیں ساری اس کے ذمہ ہیں۔ اگر وہ غلط وقت پر اذان دے گا تو لوگوں کے روزے بھی خراب ہو سکتے ہیں، لوگوں کی اذانیں بھی خراب ہو سکتی ہیں، لوگوں کی نمازیں بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ اس کے ذمہ بھی امانت ہے، اگر وہ اس کی صحیح طرح سے ادا کرے گا تو وہ امین کہلائے گا۔ اگلی قسم کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی جسے وہ چھپانا چاہتا ہو تو بھی وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر مڑ کر دیکھے تو وہ امانت ہے۔ یعنی کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اور وہ پھر یہاں وہاں دیکھے، وہ آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ کسی کو مت بتانا، لیکن وہ اس طرح سے بات کرے کہ آپ سمجھ جائیں یار یہ بات جو ہے نا یہ کوئی سیکرٹ بات ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہا، تو بھی وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ اور اس میں اگر آپ خیانت کریں گے تو آپ خائن کہلائیں گے۔ یہ اللہ یہ کوئی بندہ آپ کو کہے کہ بھئی یہ بات کسی کو نہ بتائیں، یہ تو اور بھی زیادہ جو ہے اس نے آپ کو تاکید کر دی کہ بالکل یہ امانت ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے خیانت کر رہے نہیں کر رہے ہیں ہر وقت؟ یہاں کسی کی بات پتہ چلی اور وہاں ہم نے جو ہے وہ بات کا بتنگڑ بنا دیا اور وہاں پہ جو ہے وہ پوری نیوز کی طرح جو ہے وہ پھیلا دیا ہم نے۔ اگلی قسم کہ مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہیں، یعنی ایک مجلس کی بات دوسری جگہ جا کر بیان نہیں کرنی چاہیے سوائے 3 مجلسوں کے: ایک جس میں ناحق خون بہایا جائے، دوسری جس میں بدکاری کی جائے، اور تیسری جس میں ناحق کسی کا مال لوٹا جائے۔ یعنی جہاں پر کسی ظلم کی سازش ہو رہی ہو اس کی بات متعلقہ لوگوں تک پہنچانا ہی امانت ہے۔ اگر کسی مجلس میں کسی شخص کے ناحق قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے تو یہ امانت کا تقاضا ہے کہ آپ اس شخص تک یا متعلقہ لوگوں تک وہ بات پہنچائیں کہ بھائی فلاں شخص کی یا آپ کی قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ اگر کسی کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، کسی کی عصمت دری ہو رہی ہے یا کسی کی عزت تار ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ متعلقہ لوگوں تک پہنچانا یہی امانت ہے۔ تو کسی کو مالی نقصان پہنچانے کی سازش ہو رہی ہے تو بھی آپ ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اگر اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو بھی آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس طرح مختلف جس طرح کی بھی ظلم کی بات ہو رہی ہے، سازش کی بات ہو رہی ہے، وہ امانت اس کا متعلقہ لوگوں تک پہنچانا ہی امانت ہے۔ اسی حدیث میں یہی ذکر کیا ہی ہے سوائے 3 مجلسوں کے۔ اور اگلی قسم ہے کہ اجتماعی اموال اور حقوق میں خیانت کی سزا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں پر اس آیت میں ایک لفظ ہے یغل، جس کو غلول کہتے ہیں۔ غلول مطلق خیانت کو بھی کہتے ہیں اور خاص کر کے مال غنیمت کی خیانت کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو اجتماعی مال ہوتا ہے مسلمانوں کا اس میں خیانت کو بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ شناعت آئی، جس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کی جو ہے وعید آئی ہے۔ اس حدیث میں آپ کو اور اندازہ ہو جائے گا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں فرما رہے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القریٰ کی طرف لوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدعم نامی غلام تھا۔ مدعم اللہ کے رسول کے غلام تھے جو بنی ذباب کے ایک صحابی نے آپ کو ہدیہ میں دیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر ان کو لگا۔ لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو شہادت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس غلام نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک دوسرے صحابی ایک یا دو تسمے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اجتماعی جو مال ہوتے ہیں لوگوں کے، چاہے وہ مدارس میں ہوتے ہیں، چاہے وہ کئی مساجد میں ہوتے ہیں، یا کسی اور جگہ اجتماعی مال جمع ہو رہا ہے یا بیت المال میں جمع ہو رہا ہے، وہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ جوتوں کا تسمہ کی کیا اہمیت ہے؟ جوتے کی تسمے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کسی نے ناحق اٹھایا تو وہ بھی جہنم میں اس کا گلے کا توق بنے گا۔ اور وہ شخص جو اللہ کے رسول کا خادم ہے، جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ خدمت کی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے جو چادر چرائی تھی وہ آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس خیانت سے بھی بچائے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انس فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی یہ جب آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں یہ آپ کو آپ کے ایمان سے محروم کر دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کیسے مومن ہے؟ وہ کیسے بڑا انسان بن سکتا ہے؟ وہ کیسے اللہ کا پسندیدہ انسان بن سکتا ہے؟ وہ کیسے معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس شخص کا جو خائن ہے، جس میں امانت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمانے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ یہاں جو فرمایا ہے نا کہ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، تو وہ جو ایمان کے منافی کون سی خیانت ہے؟ وہ خیانت ہے جو عادت بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خیانت ہو جائے اور آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں کہ بھائی آپ تو خائن ہو گئے، آپ نے تو خیانت کر لی ہے۔ ہم یہاں پر لوگوں کو فتویٰ لگانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ اپنے محاسبے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ میں کل کو کسی کام میں خیانت نہ کروں، یا میں ایسا نہ ہو اپنی امانتوں کا خیال نہ رکھوں۔ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، چاہے میرے گھر میں دی گئی ہے، چاہے میرے ادارے میں دی گئی ہے، چاہے کسی اور جگہ میرے معاشرے میں دی گئی ہے، کہیں میں تو خیانت نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کی ایک خیانت، ہماری ایک خیانت بھی ہمیں اس خیانت کی طرف لے جائے گا جو ہمیں عادی بنا لے گا خیانت کرنے کا۔ اگر ہم ایک خیانت کو
اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل کو ہم عادی بن جائیں گے اور پھر ہم اس جگہ تک پہنچ جائیں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ ہم ذرا سوچیں خود اپنے بارے میں کہ کیا ہم اپنی امانتوں کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امانتوں کو امانت داری کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امین بنائے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا امین بنائے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صادق اور امین کا مطلب کیا ہے، صادق کون ہوتا ہے اور امین کون ہوتا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ گئے آپ، دوسری اب یہ بات بھی سمجھ گئے ہیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے صادق اور امین بننا۔ ایسی اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کرنا۔ ہاں اگر ہم نے اپنے ذہن میں کچھ بنائے ہیں، کوئی جو ہے وہ ناممکنات بنائے ہیں، تو یہ الگ سی بات ہے۔ اللہ کے احکام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوبصورتی یہی ہے کہ چاہے غریب سے غریب بندہ ہو، چاہے امیر سے امیر بندہ ہو، چاہے کہیں بھی رہنے والا بندہ ہو، وہ اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، وہ ان کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے صادق اور امین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا آج کا یہ کلاس تھی۔ اب انشاءاللہ ہم اپنی فقہ کی کلاس پڑھتے ہیں۔